قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جہاں ایک نئی صبح کا آفتاب پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ افروز تھا، ہرقل کی افواج جنگ کے میدانوں میں پٹ چکی تھی، اس کے خزانے خالی ہو چکے تھے اور اب حالات نے اسے ایک بے رحم اور مغرور دشمن کی انتہائی توہین آمیز مطالبات تسلیم کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بددل اور مایوس ہو چکی تھی اور قسطنطنیہ کے در و دیوار اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور وہ تاج جو سلطنت روما کی عزت سمجھی جاتی تھی اسے غلامی کے طوق سے زیادہ بدنما محسوس ہوتا تھا۔ وہ ایک ایسی کشتی کا ناخدا تھا جس کے پیندے میں سوراخ ہو چکے تھے۔ اہل روم جو چند برس قبل اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اس کے راستے میں آنکھیں بچھاتے تھے، اب اس کے وجود کو اپنے لیے ایک سزا سمجھتے تھے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ روم کی ذلت اور رسوائی کا آخری منظر دیکھنے کے بعد قدرت کی وہ اندیکھی اور انجانی قوتیں اچانک حرکت میں آ جائیں گی جن کے اشاروں پر باران رحمت کا نزول ہوتا ہے اور باد سموم سے جھلسے ہوئے بے جان صحرا سبزہ زار بن جاتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا کمزور، عیاش اور بے حس حکمراں کسی دن اچانک خواب غفلت سے بیدار ہوگا اور وہ مردہ رگیں جن پر آگ کے انگارے بھی اثر انداز نہیں ہوتے، زندگی کے خون سے لبریز ہو جائیں گی۔ اگر کوئی معجزہ ہرقل کی مایوسی اور بددلی کے قبرستان سے نکال کر جیتے جاگتے انسانوں کی صف میں کھڑا کر سکتا ہے اور اہل روم اس کی قیادت میں کسی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، ماضی کے واقعات نے انہیں بار بار جس تلخ حقیقت کا اعتراف کرنے پہ مجبور کیا تھا وہ یہ تھی کہ روم کے لیے ہرقل کا ستارہ منحوس ہے، اور اگر قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہے تو وہ انہیں جنگ کے کسی نئے میدان کا راستہ دکھانے سے پہلے ایک ایسے حکمران سے نجات دلانے کے اسباب پیدا کرے گی جو ماضی کے امید افزا حالات میں بھی انہیں شکست، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دے سکا۔ لیکن چند برس قبل مکہ کی گلیوں میں پیغمبر اسلام کی جس پیش گوئی کا مذاق اڑایا گیا تھا اس کا پورے ہونے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ہرقل اس وقت خواب غفلت سے بیدار ہوا جب اسے دیکھنے، جاننے اور سمجھنے والے تمام انسان مایوس ہو چکے تھے۔ اس نے اس وقت اپنی زنگ آلود تلوار اٹھانے کی جرأت کی جب اس کے بازو شل ہو چکے تھے۔ اس نے عزت کا راستہ اس وقت اختیار کیا جب کہ روئی زمین کی ساری ذلتوں اور رسوائیوں کو ایک گٹھری میں باندھ کر اس کی پیٹھ پر لاد دیا گیا تھا، اور اسے فتح اور نصرت کے اسباب تلاش کرنے کی اس وقت فکر ہوئی جب کہ روم کی تباہی کے تمام ظاہری اسباب مکمل ہو چکے تھے۔ کسریٰ جیسے جابر دشمن سے دوبارہ ٹکر لینے کے لیے اسے نئی افواج کی ضرورت تھی، اور نئی افواج تیار کرنے کے لیے اسے وقت اور پیسہ درکار تھا۔ چنانچہ پرویز نے اسے خراج جمع کرنے کے لیے جو مہلت دی تھی اس کا ایک ایک لمحہ جنگی تیاریوں میں صرف ہونے لگا۔ دولت کی کمی پوری کرنے کے لیے اس نے سلطنت کے خالی خزانوں کی بجائے ان گرجوں اور خانقاہوں کا رخ کیا جہاں کلیسیا کے اکابر سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے۔ یہ لوگ اپنے خزانوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن قیصر نے انہیں یہ سمجھایا کہ میں تم سے قرض مانگتا ہوں، اور جب روم کے دن پھر جائیں گے تو تمہارے قرض کی رقوم تمہیں سود کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ کلیسیا کے اکابر کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ایرانیوں کو خراج ادا کرنے کے بعد بھی انہیں زیادہ مدت کے لیے امن اور راحت کی زندگی نصیب نہیں ہوگی، اور سونے اور چاندی کے جو ذخائر انہوں نے اپنی خانقاہوں اور گرجوں میں چھپا رکھے ہیں وہ کسی دن ایرانیوں کے ہاتھوں لوٹے جائیں گے۔ چنانچہ مذہب کے بعض پیشواؤں نے رضاکارانہ طور پر قیصر کو اپنے خزانے پیش کر دیے، اور بعض جنہوں نے تنگ دلی کا مظاہرہ کیا
انہیں حکومت کے دباؤ میں صدیوں کی جمع کی ہوئی دولت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ قیصر کے لیے ایرانیوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا ایک مجبوری تھی۔ امن کی خاطر شاید وہ اپنی رعایا کے ہاتھوں سے سوکھی روٹیاں چھین کر بھی ایرانیوں کو پیش کر دیتا، لیکن 1000 دوشیزاؤں کا مطالبہ پورا کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اپنے ایلچیوں سے صلح کے لیے پرویز کی شرائط سننے کے بعد اس کے 2 ہی راستے تھے۔ اولاً یہ کہ وہ اپنی بے بس رعایا کو ایرانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کہیں بھاگ جاتا، اور دوسرا یہ کہ وہ زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر اپنے طاقتور، مغرور اور بے رحم دشمن کے خلاف سینہ سپر ہو جاتا، اور قیصر نے یہی راستہ اختیار کیا، اور اس کی نیم جان رعایا کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان کے کمزور، بے بس، عیاش حکمراں کی ذہنیت کی تبدیلی کے ساتھ زمانہ بھی ایک نئی کروٹ بدل رہا ہے۔ وہ کسان اور چرواہے جو صرف زندہ رہنے کے لیے ہر ذلت برداشت کرنے پر آمادہ نظر آتے تھے، اب آزادی یا موت کے نعرے لگاتے ہوئے ہرقل کے جھنڈے کے تلے جمع ہو رہے تھے، اور وہ سپاہی جو جنگ کی صورت میں زیادہ سے زیادہ قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے اپنے خون کی رہی سہی پونجی لٹانے کے متعلق سوچ سکتے تھے، اب اپنے سینوں میں مشرق کے ان شہروں اور قلعوں پر یلغار کرنے کا حوصلہ پاتے تھے جہاں برسوں سے مجوسیت کی فتح کے پرچم لہرا رہے تھے۔ باز نطینی حکمراں اور اس کی رعایا کی ایک کایا پلٹ انسانی تاریخ کا ایک ناقابل یقین معجزہ تھا۔ ہرقل ایک طرف نئی فوج بھرتی کرنے اور دوسری طرف بحر معمورہ اور آبنائے باسفورس میں جہاز جمع کرنے میں مصروف تھا۔ باسفورس کے دوسرے کنارے ایران کے عظیم لشکر کے خیمے اب بھی دکھائی دیتے تھے، لیکن اپنی زبردست تیاریوں کے باوجود ہرقل ایرانی لشکر پر براہ راست حملہ کرنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایسے حملے کی ناکامی کی صورت میں ایرانیوں کی جوابی کارروائی قسطنطنیہ کے لیے تباہی کا سامان پیدا کر سکتی تھی، اور فتح کی صورت میں بھی خشکی کے راستے مشرق کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے عقب میں رسد اور کمک کی طویل راستے غیر محفوظ ہو جاتے تھے۔ ایشیائے کوچک کی چوکیوں سے ایرانی لشکر کے معمولی دستے بھی ان کے لیے تباہی کا سامان پیدا کر سکتے تھے۔ ہرقل کے لیے خشکی کی بجائے سمندر زیادہ محفوظ تھا، چنانچہ مکمل تیاریوں کے بعد اس نے قسطنطنیہ کی حفاظت سینٹ اور کلسیا کے اکابر کی سپرد کی، اور پھر لشکر کو جہازوں پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ رومیوں کا یہ جنگی بیڑا کسی دقت کا سامنا کیے بغیر ایشیائے کوچک کے مغربی اور جنوبی ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا شام کے مغربی کونے سے قریب خلیج اسکندریہ میں لنگر انداز ہوا، اور اس کے بعد ہرقل نے اسوس کے قریب ڈیرا ڈال دیا، جہاں کسی زمانے میں سکندر اعظم نے دارا کو شکست دی تھی۔ ہرقل کا یہ اقدام خطرے سے خالی نہ تھا۔ اگر ایرانی حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تو باسفورس کے مشرقی کنارے سے ان کی پیش قدمی قسطنطنیہ کے لیے تباہ کن ہو سکتی تھی، اور ہرقل کو بذات خود اس خطرے کا اس قدر احساس تھا کہ اس نے روانگی سے قبل جن لوگوں کو قسطنطنیہ کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی، انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے یا بحالت مجبوری اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا اختیار دے دیا تھا۔ لیکن خلدون کے آس پاس جمع ہونے والی ایرانی افواج کسی فوری اقدام کا فیصلہ نہ کر سکی، اور اس کے بعد جب ہرقل کا لشکر ایک ایسے مقام تک پہنچ چکا تھا جہاں سے اس کی پیش قدمی ایک طرف آرمینیا اور دوسری طرف شام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، تو ایرانی اپنے عقب کو غیر محفوظ سمجھ کر قسطنطنیہ پر یلغار کرنے کی جرأت نہ کر سکی۔ شام اور ایشیائے کوچک کی سرحدوں کے آس پاس پہاڑی علاقوں میں ایرانی لشکر کے ساتھ چند جھڑپوں کے بعد ہرقل نے موسم سرما کے دوران دریائے ہیلس کے کنارے قیام کیا، اور اس کے بعد قسطنطنیہ کے حالات نے اسے واپسی پر مجبور کر دیا۔ اس مہم میں ہرقل کو بظاہر کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس کے نتائج بہت دور رس تھے۔
اس نے رومیوں کو پہلی بار یہ احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ ان کے عافیت پسند حکمراں کی ذہنیت تبدیل ہو چکی ہے اور اپنی رعایا کے لیے وہ بڑے سے بڑا خطرہ مول لے سکتا ہے۔ اس مہم کے بعد ایک طرف اس کے شکست خوردہ رعایا کے دل میں نئے حوصلے بیدار ہو چکے تھے اور دوسری طرف شام اور ایشیائے کوچک میں مجوسیوں کے ظلم و استبداد کی چکی میں پیسنے والے عیسائی امید کی ہلکی سی روشنی دیکھ چکے تھے۔ مفتوحہ علاقوں کے عیسائیوں نے جس جوش و خروش کے ساتھ رومی لشکر کا خیر مقدم کیا تھا، اسے دیکھ کر ہرقل کے دل میں یہ امید پیدا ہو گئی تھی مشرقی ممالک میں اس کی رعایا ابھی تک اسے نہیں بھولی، اور اگر وہ ایرانیوں کو کسی میدان میں فیصلہ کن شکست دے سکا تو یہ لوگ چاروں اطراف سے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تاہم ایرانیوں کے نزدیک ہرقل کی مہم ایک مذاق سے زیادہ نہ تھی، اور جب دست گرد میں اس حملے کی اطلاع پہنچی تو مجوسی کاہن اپنے حکمراں کو یہ خبر سنا رہے تھے کہ فاتح عالم کے ہاتھوں سلطنت روما کی مکمل تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ اور پھر جب رومیوں کی واپسی کی اطلاع سننے کے بعد پرویز اور اس کے مصاحب مسرت کے قہقہے لگا رہے تھے، ہرقل ایک نئی مہم کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ہرقل کا جنگی بیڑا بحر اسود میں داخل ہو چکا ہے، اس کے جہاز طرابزون کے نزدیک لنگر انداز ہو چکے ہیں اور آرمینیا کے عیسائی جوق در جوق اس کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے ہیں۔ کسریٰ پرویز کو یکے بعد دیگرے یہ ناقابل یقین اطلاعات پہنچی اور پیشتر اس کے کہ وہ کسی جوابی کارروائی کا فیصلہ کر سکتا، ہرقل آذربائیجان میں داخل ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن اسے یہ خبر ملی کہ آرمیاہ ایران کا وہ قدیم شہر جہاں زردشت پیدا ہوا تھا فرزندان سلیب کے ہاتھوں تباہ ہو چکا ہے، اور وہاں ایران کے سب سے بڑے آتش کدہ کی مقدس آگ بجھ چکی ہے۔ مجوسیوں کے نزدیک ارمیا کی وہی حیثیت تھی جو عیسائیوں کے نزدیک یروشلم کی تھی، اور ایرانیوں کی یلغار سے قبل جس قدر عیسائی اپنے مقدس شہر کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے، اس زیادہ مجوسی ارمیا کے دفاع کے متعلق مطمئن تھے، اور اس شہر کی تباہی کے بعد مجوسیت کے علم برداروں کے رنج و اضطراب کا وہی عالم تھا جو یروشلم کی تباہی کے بعد فرزندان سلیب نے محسوس کیا تھا۔ اور ایرانی سلطنت اب انہی حالات کا سامنا کر رہی تھی جو بعض نتینی سلطنت کو پیش آئے تھے۔ کاتب تقدیر کے ہاتھ انسانی تاریخ کا ایک نیا ورق الٹ رہے تھے، اور تاریخ کے اس نئے ورق کی پیشانی پر ایک ایسی جنگ کی داستان بھی لکھی جا رہی تھی جو اپنے نتائج کے اعتبار سے ارمیہ میں روم و ایران کے معرکے سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ یہ بدر کے میدان میں ان 313 مسلمانوں کی جنگ اور فتح کی داستان تھی۔ دین صرف عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے جبر و استبداد کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ یہ کسی قبیلہ، قوم یا نسل کی فتح نہ تھی بلکہ اس ابدی صداقت کی فتح تھی جس کا پرچم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ایک طرف ہرقل کے سپاہی ارمیہ میں ایرانیوں کی شکست پر خوشیاں منا رہے تھے، اور دوسری طرف آقا مدنی کے جانثار بدر کی فتح پر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے تھے۔ اسی طرح ایک طرف ایران کے مجوسیوں اور دوسری طرف مکہ کے مشرکین کے گھروں میں ماتم بپا تھا۔ وہ پیشگوئی جس کا مذاق اڑایا گیا تھا اور جس کے خلاف مشرکین مکہ شرطیں رکھ رہے تھے، پوری ہو رہی تھی۔ ایران پر روم اور عرب پر اسلام کا غلبہ شروع ہو چکا تھا، تاہم ایران کے مغرور حکمراں کے نزدیک ارمیہ کی شکست ایک حادثہ تھا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ رومیوں نے ابھی تک اس کے عظیم لشکر کا سامنا نہیں کیا، اس نے ایک لڑائی میں ناکامی کا منہ دیکھا تھا، لیکن فیصلہ کن معرکے ابھی پیش آنے والے تھے، اور یہی حال مکہ کے مشرکین کا تھا۔ میدان بدر میں فوج کی تعداد اور اسلحہ کی برتری کے باوجود ایک عبرتناک شکست ان کے لیے تکلیف دہ ضرور تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ آنے والے معرکوں میں پورا عرب ان کی پشت پر ہوگا۔ ہرقل شمال مغرب کے علاقوں کو تخت و تاراج کرنے کے بعد
قزوین اور اصفہان کا رخ کر رہا تھا۔ پرویز نے اس کی غیر متوقع کامیابیوں سے پریشان ہو کر مصر سے لے کر ایشیائے کوچک تک اپنی بیشتر افواج کو واپس بلا لیا، لیکن ان افواج کے اجتماع سے قبل ہرقل میڈیا اور اسیریا کے کئی شہروں کو تباہ برباد کر چکا تھا۔ دشمن کے خلاف کسی میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کی بجائے اس کی توجہ ان شہروں، قلعوں یا چوکیوں کی طرف تھی جہاں اسے کسی شدید مزاحمت کی توقع نہ تھی۔ اگر کسی میدان پر ایرانی فوج کے اجتماع کی خبر ملتی تو وہ اچانک اپنا رخ بدل کر مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کرتا ہوا کسی ایسے قلعے یا مستقر پر حملہ کر دیتا جہاں زیادہ آسانی کے ساتھ دشمن پر ضرب کاری لگائی جا سکتی تھی۔ بالآخر پرویز نے اپنی دور رس نگاہوں سے چوکیوں سے جمع ہونے والے لاتعداد لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلی فوج جو 50,000 آزمودہ کار سپاہیوں پر مشتمل تھی، ہرقل کا سامنا کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ دوسری فوج کو رومیوں کے عقب میں پہنچ کر ان کے رسد اور کمک کے راستے روکنے کا حکم ملا، اور تیسرا لشکر پرویز کے ایک انتہائی تجربہ کار جنرل سر بار کی قیادت میں قسطنطنیہ پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کی نیت سے خلدون کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ پرویز کی اس کارروائی نے ہرقل کو بحر اسود کے ساحل کی طرف ہٹنے پہ مجبور کر دیا، اور یہاں مقامی لوگ ایک اولو العزم فاتح کی حیثیت سے اس کا خیر مقدم کر رہے تھے، اور عیسائی قبائل جن کے دل میں پہلی بار مجوسیوں کے آئینی استبداد سے آزاد ہونے کی امید پیدا ہوئی تھی، جوق در جوق اس کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے۔ بحر اسود کے کنارے پڑاؤ ڈالنے کے بعد ہرقل کسی نئے حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اپنے عقب میں ایک زبردست جنگی بیڑے کی موجودگی کے باعث اس کے لیے رسد کمک کا بحری راستہ محفوظ تھا، لیکن ایرانی اب پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آ چکے تھے، اور حالات کی تبدیلی کے بغیر اسے کسی نئے محاذ پر کامیابی کی توقع نہ تھی۔ ایرانیوں کے مفتوحہ ممالک کے عیسائی باشندے، جنہیں ہرقل کی فتوحات نے امید کی روشنی دکھائی تھی، زیادہ عرصہ اطمینان کا سانس نہ لے سکے۔ ایرانی جرنیل جسے قسطنطنیہ پر ضرب لگانے کی مہم سونپی گئی تھی، خلدون پہنچ چکا تھا، اور اس کی پہلی کامیابی یہ تھی کہ سیتھین قبائل کے خاقان، جسے رومیوں نے اس امید پر 2 لاکھ اشرفیاں نظر کی تھی کہ وہ ہرقل کی پیش قدمی کے دوران غیر جانبدار رہے گا، ایرانیوں کا حلیف بن چکا تھا، اور اس کے جھنڈے تلے 80,000 وحشی مضافات کی بستیوں کو تباہ و ویران کرنے کے بعد قسطنطنیہ کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ روم کے دارالحکومت اس سے بڑا خطرہ آج تک پیش نہیں آیا تھا۔ شہر کے اکابر خاقان کو صلح پر آمادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر چکے تھے، لیکن ان کی التجائیں بے اثر ثابت ہو رہی تھی۔ جب معززین شہر کا وفد خاقان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایرانی جرنیل کے نمائندے اس کے دائیں بائیں رونق افروز تھے۔ رومی سونے اور چاندی کے تحائف لے کر گئے تھے، لیکن خاقان نے ان کی التجائیں سننے کے بعد انتہائی حقارت آمیز لہجے میں کہا، تمہاری طرف سے یہ حقیر خراج ہمیں مطمئن نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے صرف قسطنطنیہ کا نذرانہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تمہارا حکمراں اگر کہیں بھاگ نہیں گیا تو وہ اب تک ایرانیوں کی قید میں ہوگا۔ قسطنطنیہ اب ہمارے رحم و کرم پر ہے، اور تم اگر پرندے بن کر ہوا میں پرواز نہ کرنے لگ جاؤ یا مچھلیاں بن کر سمندر میں غوطے نہ لگا دو تو ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ جب روم کے ایلچی خاقان کے کیمپ سے باہر نکلے تو ان کے جسم پر اپنی قمیصوں اور زیر جاموں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے بعد آوار قبائل کے پے در پہ حملوں کے 10 دن اہل شہر کے لیے قیامت کے دن تھے۔ وہ دباؤں کی مدد سے شہر پناہ پر کئی بار یلغار کر چکے تھے، اور لکڑی کے 12 بلند میناروں سے ان کے منجیقیں بے پناہ سنگ باری کر رہے تھے۔ آبنائے باسفورس کے پار ایرانی جرنیل ایک بھوکے عقاب کی طرح اپنے نیم مردہ شکار پر جھپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رومیوں کی قوت مدافعت جواب دے چکی تھی،
اور وہ ولولہ جو ہرقل کی غیر متوقع کامیابیوں کے باعث بیدار ہوا تھا بتدریج سرد پڑ رہا تھا۔ اپنے حکمران کے متعلق اب انہیں یہ علم بھی نہ تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ جس تباہی کو وہ برسوں سے ٹال رہے تھے وہ ہر لمحہ ان کے قریب آ رہی تھی۔ پھر ایک دن بحر اسود کی طرف سے ایک جنگی بیڑا آبنائے باسفورس میں نمودار ہوا اور قسطنطنیہ کی فصیلوں کے تھکے ہارے محافظ چلانے لگے، ہرقل آ رہا ہے، خدا نے ان کی دعائیں سن لی ہیں۔ لیکن ہرقل اس بیڑے کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے محاذ پر موجود رہنا ضروری سمجھتے ہوئے اپنے لشکر کے 12,000 جوان اہل شہر کی مدد کے لیے بھیج دیے تھے۔ روم کی اس عظیم بیڑے نے کسی دقت کا سامنا کیے بغیر آبنائے باسفورس میں دشمن کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں تباہ کر دی۔ آبنائے باسفورس کے پار ایرانی سپہ سالار ایک بے بس تماشائی کی حیثیت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور تاتاری جو گزشتہ حملوں میں شدید نقصان اٹھانے کے بعد بددلی کا شکار ہو رہے تھے، رومیوں کے اس غیر متوقع حملے کی تاب نہ لا سکے۔ اس کے بلغاری اور روسی حلیف مال غنیمت میں حصہ دار بننے کی امید پر جان کی بازی لگا سکتے تھے، لیکن اب انہیں فوری فتح غیر یقینی معلوم ہوتی تھی۔ انہیں یہ بھی شکایت تھی کہ اس جنگ میں ان کا ایرانی حلیفوں کا بال تک بیکا نہیں ہوا۔ چنانچہ خاقان نے انہیں محاصرہ اٹھانے کا حکم دیا اور وہ منظم طریقے سے پسپا ہونے لگے۔ قسطنطنیہ کی تاریخ کا ایک اور نازک لمحہ گزر چکا تھا، لیکن بازنطینی سلطنت کے افق پر ابھی تک آندھیاں مسلط تھیں۔ پرویز کی فوجی قوت کا اب وہ یہ عالم تھا کہ وہ 5 لاکھ سپاہی میدان میں لا سکتا تھا۔ قسطنطنیہ سے تاتاری قبائل کی واپسی کے باوجود اپنی فتح سے نا امید نہیں ہوا تھا۔ خلدون کے پڑاؤ میں ایرانی فوج کی تعداد آئے دن بڑھ رہی تھی، اور وہ فوج کسی وقت بھی ہرقل کے لیے مکمل تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتی تھی۔ انہوں نے جو فتوحات حاصل کی تھی وہ نقصانات کے بغیر نہ تھی، اور ان نقصانات کے بعد وہ کسی میدان میں ایرانیوں کے لاتعداد لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ اس کے برعکس ایرانیوں پر گزشتہ شکستوں کا اثر ایک مہیب ہاتھی کے جسم پر چند زخموں کے اثرات سے زیادہ نہ تھا۔ ان حالات میں ہرقل کو شمال میں امید کی ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ اس نے دریائے والگا کے پار وسیع میدانوں میں پھیلے ہوئے ترک قبائل کے حکمراں کی طرف دوستی کا پیغام بھیجا، اور یہ لوگ جو خزار کہلاتے تھے اپنے زخمیوں اور مویشیوں سمیت جارجیا کی طرف چل پڑے۔ ان جنگجو ترکوں کے حکمراں کا نام زبیل تھا۔ ہرقل نے طفلس کے قریب اس کا خیر مقدم کیا اور اپنا تاج اتار کر اس کے سر پہ رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ پھر اس کے ساتھ آنے والے سرداروں کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور انہیں اپنے ساتھ قیمتی قبائیں اور سونے و جواہرات کے تحائف تقسیم کیے۔ اس کے بعد اس نے ترکوں کے جواں سال حکمراں کے ساتھ تخلیے میں ملاقات کی اور اپنی حسین بیٹی اڈویسا کی تصویر دکھانے کے بعد اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا۔ ترک سردار اپنے حکمراں کی اس غیر متوقع عزت افزائی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور ان کے 40,000 سوار ہرقل کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ اب ہرقل کے لشکر کی تعداد مجموعی 70,000 سپاہیوں تک پہنچ چکی تھی، تاہم وہ وسطی ایران کی طرف پیش قدمی کر کے پرویز کے لاتعداد لشکر سے فوری تصادم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ چنانچہ وہ کچھ عرصہ تک کبھی آرمینیا اور کبھی شام کی چوکیوں پر حملے کرتا رہا۔ سربار کی قیادت میں باسفورس کے مشرقی کنارے پر ایرانی لشکر کی اجتماع نے ہرقل کے عقب کے لیے ایک مستقل خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ ان حالات میں اس کے لیے مشرق کی طرف پیش قدمی کرنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن قدرت نے ایک بار پھر اس کی مدد کی۔ ایک دن پرویز کا ایلچی سربار کے نائب کے نام یہ حکم نامہ لے کر پہنچا کہ تم اپنے بزدل اور غدار سپہ سالار کا سر اتار کر ہمارے پاس بھیج دو،
اور لشکر کی قیادت خود سنبھال لو۔ لیکن ایلچی نے پرویز کا یہ خط غلطی سے یا جان بوجھ کر سربار کے ہاتھ میں دے دیا۔ سربار کو اپنے بے رحم آقا کے متعلق پہلے بھی کوئی خوش فہمی نہ تھی، چنانچہ اس نے پرویز کی طرف ایک جعلی حکم نامہ تیار کیا اور اس میں فوج کے 400 چیدہ چیدہ افسروں کے نام لکھ دیے۔ پھر اس نے اپنے افسروں کا اجلاس بلایا اور بھری مجلس میں پرویز کا حکم نامہ سنانے کے بعد اپنے نائب سے سوال کیا، کسریٰ نے تمہیں ان 400 افسروں کے سر قلم کرنے کا حکم دیا ہے، کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو؟ سربار کا نائب کوئی جواب نہ دے سکا اور فوج کے سرداروں نے متفقہ طور پر اپنے ظالم حکمراں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن سربار نے ان کا جوش و خروش ٹھنڈا کرنے کے بعد کہا، ہم اب رومیوں کے ساتھ شامل ہو کر اپنے ملک پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس جنگ میں غیر جانبدار ہو جائیں۔ ایرانی سرداروں نے اپنے سپہ سالار کی یہ تجویز مان لی اور سربار نے ہرقل کو یہ پیغام بھیج دیا کہ میرے سپاہی تمہارے خلاف آئندہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔